رحم اے غم جانا، بات آ گئی یہاں تک، دشت گردش دوراں اور میرے گریباں تک۔ پاکستان کا معاشی بحران اس وقت پوری دنیا کا مرکز نگاہ ہے۔ بین الاقوامی میڈیا، اخبارات اور رسائل پاکستان کے معاشی بحران پہ باتیں کر رہے ہیں۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کہ دنیا کے مختلف اخبارات، رسائل اور ٹی وی چینلز اس سلسلے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک مرکز پہ رواں گردش دوراں ہے ابھی۔ دی اکانومسٹ اپنی 7 فروری 2023 کی رپورٹ میں لکھتا ہے، پاکستان ڈیفالٹ کے خطرے سے دوچار ہے۔ ادائیگیوں کے توازن کا بحران ایک نازک معیشت کو خطرات کے کنارے پر پہنچا رہا ہے۔ اخبار مزید لکھتا ہے، پاکستان اب بھی گزشتہ موسم گرما میں مونسون کے سیلاب کے تباہ کن اثرات کا شکار ہے، جس نے 80 لاکھ افراد کو بے گھر کر دیا اور تخمینے کے مطابق ملک کو $30 بلین کا نقصان اور پیداوار میں کمی کا سامنا کرنا پڑا۔ دسیوں ہزار بے گھر ہیں۔ عالمی صورتحال اور معاشی بد انتظامی کی وجہ سے بڑھتی ہوئی مہنگائی ان کی صورتحال کو مزید مشکل بنا رہی ہے۔ دی اکنامک ٹائمز اپنی آج کی رپورٹ میں لکھتا ہے، عالمی ماہرین کی رائے میں پاکستان کو اپنی معیشت کو درست سمت دینے کی ضرورت ہے۔ پاکستان ایک بڑے معاشی بحران سے دوچار ہے۔ یہ مسئلہ 30 جنوری کو شمال مغربی شہر پشاور میں ہونے والے ایک بڑے خودکش بم دھماکے سمیت دہشت گردی کے حملوں کے ایک سلسلے نے مزید بڑھا دیا ہے، جس میں 100 سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے۔ منٹ اپنی 11 فروری 2023 کی ہیڈ لائن میں لکھتا ہے، پاکستان کا معاشی بحران، قرضوں میں اضافہ، فوریکس میں گراوٹ، افراط زر 48 سال کی بلند ترین سطح پر۔ 10 اہم نکات۔ اخبار لکھتا ہے، میز پر موجود رقم یعنی $6.5 بلین کے قرض پروگرام کا حصہ ابھی بھی پاکستان کے خالی خزانے کو بھرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ دی ٹائمز آف انڈیا اپنی 10 فروری 2023 کے اشاعت میں لکھتا ہے، پاکستان کا معاشی بحران، IMF سے ابھی تک کوئی بیل آؤٹ ڈیل نہیں ہوئی۔ پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات کا آخری مرحلہ $1.1 بلین کے اہم فنڈز پر جمود کو توڑنے میں ناکام رہا ہے، جو ملک کے دیوالیہ ہونے اور بیرونی قرضوں کے نادہندہ ہونے سے بچنے کے لیے دور رس نتائج کا حامل ہے۔ مشیگن نیوز اپنی 17 جنوری کی اشاعت میں لکھتا ہے، پاکستان کو کثیر الجہتی بحران کا سامنا ہے۔ اس کی معیشت، ممکنہ سیاسی بحران، روپے کی گرتی ہوئی قدر اور دہائیوں کی بلند ترین سطح پر مہنگائی، تباہ کن سیلاب اور توانائی کی نمایاں کمی کی وجہ سے تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ بروکنگز انسٹی ٹیوٹ 1 فروری 2023 کو رقم تراز ہے، پاکستان کا معاشی بحران۔ چونکہ پاکستان ہنگامہ خیز لمحات میں ان چیلنجز سے نمٹنا چاہتا ہے، اہم سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ ان مسائل کی طویل مدتی جڑیں
سیاسی عدم استحکام کے باعث کیسے تشکیل پائیں اور پاکستان کو اپنی مشکلات سے نمٹنے کے لیے کیا اقتصادی پالیسی اختیار کرنی چاہیے۔ وائس آف امریکہ نے 31 جنوری 2023 کو پاکستان کی گرتی ہوئی کرنسی کی قدر کو نمایاں کر کے دکھایا اور یہ کہا کہ اصلاحات میں تاخیر نے پاکستان کی معیشت کو بحران میں ڈال دیا ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان اور IMF کے مابین اگلی قسط کے لیے 10 روزہ جائزہ مذاکرات 9 فروری کو مکمل ہو گئے تھے، تاہم اسٹاف سطح کا معاہدہ نہیں ہو سکا تھا۔ IMF نے معاہدے کو واشنگٹن میں ہیڈ کوارٹر کی منظوری سے مشروط کیا تھا۔ رپورٹس کے مطابق مذاکرات میں بیرونی قرضوں، زر مبادلہ کے ذخائر، ٹیکسوں کے نفاذ کے لیے منی بجٹ پر امور طے کیے جائیں گے۔ منی بجٹ میں 170 ارب کے نئے ٹیکس لگانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ منی بجٹ اسمبلی میں پیش کرنے کے بجائے آرڈیننس کی صورت میں لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آج مذاکرات کے دوران اس پیش رفت سے بھی IMF کو آگاہ کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ IMF کا مشن 10 روزہ مذاکرات کے بعد 10 فروری کی صبح واشنگٹن روانہ ہوا تھا۔ گردش دوران کے اگلے ویلاگ تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔